اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا دے اور مجھے اور میری آل اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جو میری اتباع کرے گا اس کا مجھ سے تعلق ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک تو معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پروردگار میں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس بن کھیتی کی سرزمین میں بسایا ہے، اے میرے پروردگار اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ اے میرے پروردگار تو جانتا ہے جو ہم چھپا کے کرتے ہیں، اور تو جانتا ہے جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کی جیسی اولاد عطا کی، بے شک میرا رب سننے والا دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے میرے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور اہل ایمان کی جس دن حساب اور کتاب پیش ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں کیا گیا ہے۔ مختلف مواقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں۔ خانہ کعبہ کی جب وہ تعمیر کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے دعا کی، پھر مکہ شہر جب آباد ہو گیا تو اس وقت بھی انہوں نے دعا کی، اور مختلف مواقع کی دعائیں قرآن مجید میں نقل کی گئیں، اور یہ دعائیں بہت مؤثر ہیں، ان کے اندر بڑا پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جو درد تھا وہ دعا کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ آدمی اگر کسی چیز کی دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اس چیز سے محبت ہے، اس چیز کی خواہش ہے، اس چیز کی تمنا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے انسان کے خیالات اور اس کے تصورات کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے ربیعہ ابن کعب اسلمی، بڑی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت ربیعہ نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ آپ ضروریات سے فارغ ہوئے، آپ نے وضو کیا، آپ نے کہا کہ ربیعہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ آواز ذرا سوچے کہ اس سے زیادہ بہترین کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہاری کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے، کیا خواہش ہے، تم بتاؤ میں دعا کروں گا، اور اللہ کے رسول دعا کریں گے تو قبول ہوگی۔ تو اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کہیں کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ربیعہ نے کیا کہا؟ وہ ایک خادم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، لیکن آپ نے ایسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے جس خواہش کا اظہار کیا تو اس کا تعلق کسی دنیاوی چیز سے نہیں،
دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری خواہش یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ ذرا سوچیے، صبح یہ کسی بڑے جلیل القدر صحابی کی بات نہیں ہو رہی ہے، حضرات شیخین کی بات نہیں ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بات نہیں ہے، حضرت عثمان یا حضرت علی کی بات نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مسعود کی بات نہیں ہے، یہ ایک خادم رسول کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا ارجو مرافقتک فی الجنہ، میری خواہش تو بس یہی ہے کہ دنیا میں آپ کی رفاقت نصیب ہوئی ہے، آخرت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کی پسند کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطمع نظر کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی اور چیز مانگتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میری خواہش یہی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا، میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے، نمازوں کا خوب اہتمام کرو، میں دعا کرتا ہوں جنت میں بھی رفاقت نصیب ہو۔ تو دعائیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری آرزوؤں کی آئینہ دار ہوتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو جذبات ہیں الفاظ کی شکل میں وہی ڈھلتے ہیں تو اسے دعا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں بڑی مؤثر ہیں۔ حضرت ابراہیم اواہ تھے، حلیم تھے، بردبار سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، مختلف مواقع پر انہوں نے دعائیں کی۔ یہ دعا مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے بعد کی دعا ہے۔ آپ نے کیا دعا کی ہے؟ یاد کرو وہ وقت جب کہ ابراہیم نے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ اور ایسی دعا قبول ہوئی زمانے جاہلیت میں بھی، جب کہ ہر طرف امن و امان نہیں تھا، مکہ پورا امن تھا، امن کے ساتھ لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور شہر مکہ دنیا کا سب سے زیادہ پرامن شہر ہے۔ خانہ کعبہ وہاں ہے، اس لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یہاں امن رہے گا تو لوگ آسانی کے ساتھ یہاں آئیں گے، یہاں قیام کریں گے، یہاں خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے، اللہ کے گھر کو بسائیں گے۔ تو پہلی دعا اس میں یہاں یہ ہے کہ اس شہر کو پرامن شہر بنا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری آل اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ، شرک کی کوئی چیز ہمارے اندر نہ آنے پائے۔ حضرت ابراہیم تو موحد تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس توحید پر قائم رکھ، اور کہیں بھی بت پرستی، صنم پرستی، مورتی پوجا، اس طرح کی کوئی چیز نہ آنے پائے، میری ذریت کو بھی اس سے محفوظ رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تیری چوکھٹ سے دور کر دیا، شرک میں مبتلا کر دیا، گمراہی میں لوگ مبتلا ہوئے۔ مجھے میری آل اولاد کو اس آلائش سے، اس گندگی سے پاک رکھ، محفوظ رکھنا۔ جو میری اتباع کرے گا اس کا مجھ سے تعلق ہے، اور جو نافرمانی کرے گا تو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، ان کو توفیق دے دے کہ وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر توبہ کریں۔ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، ڈھیل دیتا ہے، توفیق دے دے ان کو توبہ کی اور انابت کی۔ پھر جس وقت حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں لے جا کر کے بسایا تھا، اس وقت جو دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی اس کا یہاں ذکر ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس
اس بن کھیتی کی سرزمین میں لا کے بسایا ہے۔ پہاڑیاں، سنگلاخ زمین، پتھریلی زمین، کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی ہے، کاشت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت دعا کی کہ میں اپنی ذریت کے ایک حصے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے لا کے یہاں بسایا ہے کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت اسحاق کو شام میں بسایا، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لا کر کے مکے کی سرزمین میں بسایا۔ تو کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس اس بن کھیتی کی سرزمین میں لا کے بسایا ہے۔ کیوں بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ اس گھر کو یہ آباد رکھیں، تاکہ توحید کا یہ مرکز اسی طرح سے دائم اور قائم رہے اور سجدوں سے آباد رہے، نماز کا قیام ہو، نماز کی نگہداشت ہو۔ تو تیرے محترم گھر کے پاس میں نے ان کو لا کے بسایا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی کہ ساری دنیا کے لوگ مکہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ مکہ مکرمہ جانے کا موقع مل جائے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کا موقع مل جائے، حجر اسود کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا موقع مل جائے۔ اور پہلی بار جب کوئی آدمی وہاں پہنچتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، مسرت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر جس کی طرف رخ کر کے زندگی بھر ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے، جو اس سرزمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر ہے جو تعمیر کیا گیا، اگر اسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کعبہ جسے دیکھ لینا عبادت مسلسل ہے پیش نظر اللہ اللہ۔ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان سے پوچھئے، رودادیں پڑھیے حج کی تو اندازہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اہل مکہ کے لیے محبت پیدا کر دے اور ان کو پھلوں کا رزق دے۔ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی وہاں، پھل تو دور کی بات ہے، اناج بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن دنیا کا کون سا پھل ہے جو وہاں نہیں ملتا ہے؟ اور جو بہترین کوالٹی ہوتی ہے کسی پھل کی وہ آپ کو مکہ میں ملے گی۔ ساری دنیا کے بہترین پھل مکے میں ملتے ہیں، سال بھر ملتے ہیں، ہر موسم میں ملتے ہیں۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا کے کرتے ہیں، جو کچھ ہم اعلانیہ کرتے ہیں، ہر چیز سے تو واقف ہے۔ ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے، ہمارا باطن بھی جانتا ہے، کوئی چیز تجھ پر مخفی نہیں ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ پہ مخفی نہیں ہے، تو ہمارا عمل کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ ہم جو تنہائی میں کام کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ جو اجالے میں کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ یعلم ما توسوس بہ نفسہ، ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنے قریب بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تمہیں فلاں گناہ یاد ہے؟ تمہیں فلاں گناہ یاد ہے؟ اکیلے میں رات کے اندھیرے میں تم نے جو گناہ کیا تھا تمہیں یاد ہے؟
فلاں مقام پر جو گناہ کیا تھا تمہیں یاد ہے؟ اور بندہ یہ سمجھے گا کہ اب میں ناکام ہو گیا، اللہ کے عذاب سے میں بچ نہیں پاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو دنیا میں نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، مغفرت کی چادر میں تم کو جگہ دے رہا ہوں۔ تو اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی اس سے چھپ نہیں سکتی۔ آدمی سب سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے اور اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں فرزند کی نعمت سے نوازا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال کی تھی، اور حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال کی تھی۔ تو اولاد کی نعمت یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی عمر میں کسی کو اولاد دے سکتا ہے۔ جب فرشتے بشارت لے کر کے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی تعجب میں پڑ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انی عجوز عقیم، میں تو ایک بڑھیا ہوں اور کوئی اولاد نہیں، بانجھ ہوں، کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جب چاہے کسی کو اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے شکر ادا کیا۔ پہلے اسماعیل کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام ہی کی قربانی کا حکم ہوا تھا، یہی ذبیح اللہ ہے۔ تو اولاد کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر جتنے شادی شدہ لوگ ہیں سب کو خواہش ہوتی ہے کہ اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بڑھاپے میں اللہ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے، اس لیے دعا خوب مانگنا چاہیے۔ اللہ دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور خلوص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ربی اجعل لی مقیم الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑے عبادت گزار تھے، قانتا للہ حنیفہ، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، عبادت گزار تھے۔ اگر کوئی چیز پہلے سے حاصل ہو اور اس کی دعا کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس پر استقامت عطا کر، یہ جو نعمت حاصل ہے یہ باقی رہے، ختم نہ ہونے پائے۔ نماز کا پابند ہو، زندگی بھر پابندی رہے، کبھی اس میں سستی نہ آنے پائے، کوتاہی نہ ہونے پائے، کمی نہ آنے پائے۔ ربی اجعل لی مقیم الصلاۃ، حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنائے رکھ، نماز کی اقامت کی توفیق جو دی ہے یہ ہمیشہ باقی رہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ہماری نسبت حضرت ابراہیم سے ہے تو نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے لیے بھی دعا کی تھی، اپنی ذریت کے لیے بھی دعا کی تھی، تو ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اقامت صلاۃ کا ثبوت دینا چاہیے، نماز کی نگہداشت کرنی چاہیے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، شرف قبولیت سے نواز دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما،
روز حساب، جس دن حساب کتاب کے لیے سب کی پیشی ہوگی۔ قرآن کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، لیکن جب یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ وہ شرک سے باز نہیں آ سکتے اور اپنے طرز عمل کو نہیں چھوڑ سکتے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے برات کا اعلان کر دیا، کیونکہ اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صاف اعلان ہے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی شرک کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اس کے علاوہ کوئی گناہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ موت ہو گئی شرک کی حالت میں، ناقابل معافی ہے، لیکن اگر کوئی اور گناہ ہے اس کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ، تو اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ ہے جو سورہ ابراہیم میں ذکر کیا گیا ہے۔ خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی آرزو کیا ہونی چاہیے، اس کی تمنا کیا ہونی چاہیے، اور کس طرح سے گڑ گڑا کر کے اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی جان ہے اور عبادت کی روح ہے، اس لیے بہت ہی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔